السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ ایک بادشاہ اور سوداگر کے ہیرے کی کہانی کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے ملک پر ایک بہت بڑا دربار لگتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کے دربار کھلے میدان میں ہی لگایا جاتا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی جاتی تھی۔ وزیر و مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی بھی فرق نہیں جان پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی سماعت کی تھی، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی دیتی ہیں لیکن یہ ہے مختلف۔ ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا، میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی ہی رقم آپ مجھے بطور انعام دیں گے۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، لیکن کوئی بھی شخص اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں تمام باتیں سنی ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا، ایک موقع مجھے بھی دے دو۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کی جانچ سکوں اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ لوگ تو ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بھی حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو، اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا، اور سب نے یہی سوال نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا۔ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا تھا اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ تھا۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کے سامنے نہ کر سکے تو وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ بادشاہ اس نابینا شخص کی ذہانت پر بہت خوش ہوا اور اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا۔